اللہ ربنا هو الإلہ لہ من الاسماء ما اصطفى۔ مجھے محکمہ سیٹلمنٹ میں ملازم ہوئے بھی چند روز ہوئے تھے۔ ایک دن حسب معمول میں دفتر میں کام کر رہا تھا کہ ایک بڑے میاں آئے اور نہایت خوش آمدانہ لہجے میں مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میرے مکان کا کلیم گم ہو گیا ہے اور عدالت میں مجھے اس کی نقل پیش کرنی ہے، اس لیے اپنے ریکارڈ سے کاپی نکال دو تاکہ اس کی نقل کروا کے عدالت میں پیش کر سکوں۔ 50 روپے لگیں گے، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں، 50 روپے کہاں سے لاؤں؟ اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیب تو خالی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے تر شروئی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑے میاں جا چکے تھے۔ دوسرے روز میں ابھی دفتر میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہی بڑے میاں آئے اور 50 روپے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، کہو بابو جی اب تو کام ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں انہیں کچھ جواب دیتا، میری نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو رہے تھے اور انہیں صاف کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو وہ پس و پیش کرتے رہے، مگر میرے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ کل یہاں سے جا کر اپنی جوان سال بیٹی کے بندے جو میں نے چند آنے روزانہ کی بچت کر کے اس کی شادی کے لیے بنوائے تھے فروخت کر دیے ہیں تاکہ آپ کا خرچ پورا کر سکوں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ میں اٹھ کر فائل سے اس کی کاپی نکال دی اور جبراً وہ روپے ان کی جیب میں ٹھونس دیے۔ ان کے جاتے ہی میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی رشوت نہ لوں گا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے بڑے میاں کے ضعیف و ناتواں بازوؤں نے مجھے دوزخ کے دہانے سے کھینچ لیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔